اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے 22 نومبر کے معاملات کی کیا پاسبلٹیز ہیں. ہم اس بات کو بھی جانیں گے کہ کراچی میں ہم کس موضوع پہ گفتگو کریں گے اور پاکستان کے موجودہ معاشی اور سیاسی حالات میں جو تبدیلی ہے وہ مارکیٹ پہ کیسے امپیکٹ کر سکتی ہے. ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں. ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 22 نومبر 2023 کی کال لے کر. سب میں پہلے تو ہم یہ بتائیں آپ کو کہ ہم 2 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی کراچی میں ایک ورکشاپ کریں گے جس میں کموڈیٹیز، فوریکس، انٹرنیشنل مارکیٹ کا جو ٹریڈر ہے اس کو فوکس کریں گے، کیونکہ کسی بھی پروفیشنل ٹریڈر کو ڈائیورسیفائیڈ ہونا چاہیے اپنی انویسٹمنٹ کو لے کے، اور کسی ایک جگہ پہ رکنا بیٹھنا انویسٹر کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. اس کی ایک بڑی چھوٹی سی مثال دوں گا میں آپ کو کہ 2021 کی ویڈیو اٹھا کے دیکھیے. 2021 میں ایسی ہی ایک ویڈیو کی تھی میں نے انویسٹرز کے حوالے سے، اور اس میں ریئل اسٹیٹ انویسٹرز کو صلاح دی تھی کہ تھوڑی سی ڈائیورسیفیکیشن کر لیں اور اپنے سودوں کو سلٹا لیں. جو سودے آپ نے لیے ہوئے ہیں ان سودوں سے باہر نکلیں اور ویری لانگ ٹرم سودوں میں انٹری لیں، کیونکہ ان کی پرائز بھی نیچے ہے اور ان کی ٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ جب ببل بلاسٹ ہوگا تو ان کی ٹینشن نہیں ہوگی. یہ بات میں نے 2021 کی آخری مہینوں میں ریئل اسٹیٹ انویسٹرز کو سمجھائی تھی، اور ان کو یہ بھی بتایا تھا کہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کوئی بھی ہو سکتی ہیں. ہم لوگ انویسٹر ہیں، ٹریڈر ہیں، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم او جی ڈی سی بائی کر رہے ہیں یا ہم آئی ٹی بائی کر رہے ہیں یا ہم ریئل اسٹیٹ بائی کر رہے ہیں، ہم کروڈ آئل بائی کر رہے ہیں. ہم بیسیکلی ہر وہ چیز میں انویسٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں ایز اے انویسٹر جس میں ہمیں پروفٹ ہو. تو اسی حوالے سے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اپنے آپ کو پروفیشنل ٹریڈنگ کی طرف لے جانا اور ڈائیورسیفیکیشن پہ بلیف کرتے ہیں تو اس ورکشاپ میں ضرور شرکت کریں. فری ورکشاپ ہے یہ، اس کی فری رجسٹریشن ہے. اس میں نمبر دیا ہوا ہے 0345619043، اور ڈسکرپشن میں شاید لنک بھی ہوگا، آپ خود بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں. تو اس ورکشاپ میں شرکت کریں، انشاءاللہ تعالی بات ہوگی. اچھا جناب، آج کے سیشن کو ذرا دیکھتے ہیں. شروع میں تو یہ بہت ہی ون سائیڈڈ سیشن تھا اور مارکیٹ جو ہے زبردست طریقے سے آغاز کے ساتھ ہی اوپر چلی گئی. اگر آپ کو یاد ہو کل کی کال تو 57,223 کے بعد ہمیں 57,556 کے ایریے کو ٹارگٹ کرنا تھا، اور وہ ٹارگٹ ہوا. اور نہ صرف وہ ٹارگٹ ہوا بلکہ انڈیکس نے 57,691 کا ہائی بھی بنایا. اور اس کے بعد پھر مارکیٹ ایگزاسٹ ہوئی. پہلے 57,500 والے ایریا پہ آئی جو ٹارگٹ ایریا تھا، اور پھر وہاں سے بھی نیچے آ کے کلوز ہوئی. تو اگر آپ کلوزنگ دیکھیں تو 371 کی ہے 294 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ. اور اگر آپ اس کو ایگزاشن دیکھیں تو تقریباً میرے خیال میں 300 پوائنٹ کی ایگزاشن ہائی سے بنتی ہے، کوئی بہت زیادہ ایگزاشن نہیں ہے. تو اپروپریٹ ہے. اس کو میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتا کہ مارکیٹ میں بڑی اچھی پروفٹ ٹیکنگ آئی ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں آئی. مارکیٹ نے اپنے آپ کو بڑا سیکیور اور سنبھال کے رکھا. جو مزیدار بات ہے وہ انڈیکس کا والیوم ہے. 35,56,00,000 کا والیوم ہے آج 100 انڈیکس کا. اور اگر ہم بات کریں آل شیئر والیوم کی تو آل شیئر والیوم تو میرے خیال میں 1,11,00,000 کا ہے. نہیں، 1,01,17,00,000. تو امیزنگ والیوم ہے، بڑی مزیدار قسم کے والیوم ہے. کیونکہ اگر آپ WTL کا والیوم دیکھیں تو 25 کروڑ کا والیوم ہے. 25 کروڑ. پھر کراچی الیکٹرک کا والیوم ہے 6 کروڑ 33 لاکھ. ہم نیٹ ورک 3 کروڑ 80 لاکھ. FFL 3 کروڑ 75 لاکھ. کیا بات ہے یار. بس ایک ہی بات کامن ہے ان تمام شیئروں میں
WTL कैल, हम नेटवर्क, FFL, सिल्क, BOP ये 3 करोड़ तक के जो सारे वॉल्यूम हैं, ये सारे जो हैं पेनी स्टॉक हैं। फिर उसके बाद PRL, FFBL, पाक इलेक्ट्रॉन और टेली, ये इनको मैं कहूँगा कि कुछ परफॉर्मेंस है। बाकी दूसरे स्टॉक जो हैं, जबकि मैं आई अप्रिशिएट हम नेटवर्क, इसने अच्छी मूव बनाई है। FFL तो खैर मेरे सिलेक्टिव स्टॉक में भी रहा है, तो आई डोंट माइंड, बेशक पेनी स्टॉक है वो, मगर बहरहाल बहुत अच्छा स्टॉक है। ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ तो बोर्ड पे जो पहले 10 स्टॉक नज़र आ रहे हैं मुझे, उनमें सिर्फ PRL और FFBL हैं जो 20 रुपये से ऊपर है और 1 अरब का वॉल्यूम है। 1 अरब के वॉल्यूम में WTL 25 करोड़ है। तो अच्छा, अब इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करके देखते हैं। तो जनाब प्रिसाइज करके देखते हैं तो 100 इंडेक्स पे आ जाते हैं। 100 इंडेक्स में हम 6 करोड़ 33 लाख कराची इलेक्ट्रिक, फिर BOP 3 करोड़, फिर 2.5 करोड़, नहीं हाँ 2.5 करोड़ ही हो गया, FFBL 2.5 करोड़, PEL 2.5 करोड़, 2 करोड़ PIBTL। तो 100 इंडेक्स तो बड़ी, जिस तरह मैंने पिछली अपनी किसी कॉल में कहा था, बड़े मुनसिफाना वॉल्यूम्स हैं मार्केट में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम से मैं बड़ा मुतमईन हूँ। तो 100 इंडेक्स में तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम बड़ा अच्छा है, यानी कि लोग खुल के हर सेक्टर और हर स्टॉक को टारगेट कर रहे हैं। हपको ने आज थोड़ी वापसी ली है और हपको के अलावा एक और स्टॉक है, बल्कि आप लोग गैस करके कमेंट कीजिए, जो काफ़ी दिन के बाद, वो भी इशारा दे देता हूँ, पेनी स्टॉक ही है, मगर ये हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग का बड़ा लाडला स्टॉक है। तो उसमें भी कुछ आज थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस या हिलजुल नज़र आई है। एंड गुल अहमद टेक्सटाइल ने भी आज कुछ थोड़ी सी मूवमेंट दिखाने की कोशिश की है। और मैं GHGL, GGL और GGL के लिए तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि बड़े राइट टाइम पे आप लोगों ने एक्यूमुलेट किया। और ख़ास तौर पे ये जो अभी पिछले 2-4 दिन पहले जो एक टाइमली आपको एक अलर्ट दिया गया था कि अभी भी देर नहीं हुई है, ख़रीद लो, तो जिन लोगों ने उसको भी फॉलो किया उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त इन्जॉय किया, बल्कि उन्होंने शायद ज़्यादा इन्जॉय कर लिया, क्योंकि बहुत कम टाइम में 2-3 दिन के अंदर उनको बड़ा गेन मिल गया। एनीवेज, ओवरऑल मार्केट वॉज गुड, आई बिलीव इट वॉज गुड। अब जनाब चलते हैं प्रिसाइज लेवल टेबल की जानिब। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, इसमें येलो फॉन्ट वाले जो हैं थोड़े स्ट्रॉन्गर लेवल होते हैं। उसके बाद ये हमारी जो सर्विसेज हैं, इनकी डिटेल हैं, इसमें नहीं जाऊंगा मैं, आप सिर्फ इसको प्रिंट शॉट ले सकें इसको, इसलिए वीडियो में रखते हैं हम। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। अच्छा जनाब, ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात को। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं मार्केट में मंदी की तो बात ही नहीं कर रहा पिछले काफ़ी दिनों से, मगर मैं मार्केट में एक बात ज़रूर कर रहा हूँ कि अपने सौदों को तब्दील करो, अपने स्टॉक्स जो 70% परफॉर्म कर चुके हैं उनसे निकलने की कोशिश करो, और रीस्केजुअलिंग ऑफ पोर्टफोलियो में पेशेंस इस्तेमाल करो। मार्केट जब एग्जॉस्ट होती है तो उसमें टारगेट किया जाए, और एक पूरे प्लान के साथ अगर इस मार्केट में ट्रेड करें। और वीकेंड पे मैं बड़ी तफसीली वीडियो दिखा चुका हूँ जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे मौके मिले और किस तरह अवेल हुए। अभी जो मार्केट है उसमें बेशक मार्केट में सिर्फ तेज़ी है, मार्केट बहुत अच्छी नज़र आ रही है, मगर मार्केट में ये ज़रूर देखना होगा कि मार्केट जो है स्ट्रेट लाइन में कभी भी मूव नहीं होती, तो उसको थोड़ी सी रेस्ट एरिया या एग्जॉस्शन या करेक्शन की ज़रूरत होती है। तो अभी जो मार्केट की सूरत हाल बन रही है, पिछले अगर मैं 3-4-5 दिन की बात करूं, तो मार्केट एक सर्टेन एरिया पे थोड़ा एग्जॉस्ट करती है, थोड़ा उसमें सप्लाई जैसे आती है। अगर आप देखें तो मार्केट ने 57,000 का जो बैरियर है वो किस दिन टेस्ट किया है? मार्केट ने किया है 16 नवंबर को, ठीक है जी। 16 नवंबर का हाई किया है 57,549, 17 नवंबर का हाई है 57,750 और क्लोजिंग है 57,063 की। उसके बाद 20 नवंबर का हाई है 57,309 और क्लोजिंग है 57,078। फिर आज 21 नवंबर
57,691 کا ہائی اور 57,372 کا کلوزنگ. تو آج کی جو کلوزنگ ہے وہ بہت اچھی ہے. آج کی کلوزنگ برابر ہے 16 نومبر کی کلوزنگ کے, ٹھیک ہے, اور آج کا ہائی برابر ہے 17 نومبر کے ہائی کے, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو مارکیٹ میں یہ جو پچھلے 4 سیشن ہیں وہ ایک ٹگ آف وار کی کیفیت پہ بات کر رہے ہیں, انڈیسائسو ہونے کی یا کسی صورتحال کے ظہور پذیر ہونے پر نشاندہی کر رہے ہیں. پاسبلٹی اس بات کی ہے کہ مارکیٹ موو بنا رہی ہے. اچھا, اس میں موو جو کہہ رہا ہوں میں تیزی کو موو کہہ رہا ہوں, کیونکہ ایگزاسشن میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. تیزی میرے لیے ایکسائٹمنٹ ضرور ہے, ایگزاسشن میرے لیے پرابلم نہیں ہے. تو جو موو بن سکتی ہے وہ تیزی کی بن سکتی ہے. اچھا, وہ تیزی کی موو کہاں سے بنے گی, یہی بات یہاں پر میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر وہ تیزی ہونی ہے تو وہ 57,730 کے اوپر ہونی ہے. یہاں پر میں نے ایک اور بات کہی کہ پری اوپننگ ٹارگٹ مارکیٹ کا 57,556 کے آس پاس ہو سکتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ مارکیٹ آغاز کے ساتھ یہاں اس ایریا تک کھل سکتی ہے یا 10 بجے تک اس ایریا کو چھو سکتی ہے, اس کے قریب جا سکتی ہے. اہم میرے لیے یہ ہے کہ 10 بجے کے بعد یہ اس کے اوپر کھڑی رہے. یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے 57,556 کے حوالے سے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میں اپنا ٹارگٹ بناؤں گا 57,730, ٹھیک ہے جی, یا اس کے اراؤنڈ. اور جو میں موو یا تیزی کی بات کر رہا ہوں وہ میں 57,730 کے اوپر کر رہا ہوں. اور اگر یہ کل ہو جائے تو کل ہی 58,000 بھی دیکھ لیں گے, آپ مارکیٹ میں نیا ہائی دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے جی. اور چونکہ جس طرح میں نے ہائیز اینڈ کلوزنگ بتائیں تو ہم نے ایک کنسسٹنسی دیکھی کہ مارکیٹ میں یہ 57,500-700 کے ایریا میں کچھ پائی جاتی ہے سپلائی. تو اس لیے ہم ان ٹریگر کو اس طریقے سے فالو کریں گے کہ 556 کے اوپر 10 بجے ٹریڈ کرے, 730 کے اوپر والیوم جنریٹ کرے, تو پھر ہم سب بھول جائیں گے, تیزی کریں گے. یہ ساری باتیں ہو گئی. اور یہ بات بھی سمجھنی پڑے گی, آج میں نے مڈ ڈے میں یہ بات خاص طور پہ کہی تھی, آج نہیں, کل کی مڈ ڈے میں یہ بات کہی تھی کہ ذرا اس بات پہ توجہ دیں کہ مارکیٹ میں جو انڈیکس پوائنٹ گین کر رہا ہے وہ کون سے پرفارمنگ اسٹاک سے کر رہا ہے. یہ میں نے مڈ ڈے میں یا اس سے پہلے ہائی لائٹ کی تھی. یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. یہی بات میں نے یہاں لکھی ہے کہ مارکیٹ کا جو لیول سسٹین کر رہا ہے, جو مارکیٹ کی سپورٹ سیکیور ہوئی ہیں, اس کی میجر ریزن یہ ہے کہ مارکیٹ میں مکس اسٹاکس کی پرفارمنسز نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. جو میجر اسٹاک پرفارمنس تھی وہ ہم پچھلے دنوں میں دیکھ چکے ہیں. ابھی مکس اسٹاک پرفارمنسز سامنے آ رہی ہیں. تو ایسی صورت میں رسک مینجمنٹ کو بڑھا دینا چاہیے. تو اس کے لیے میں نے جو اسٹریٹجی ریکمینڈ کی وہ یہ ہے کہ ٹریگر بیس انٹری لی جائے. میرا ایگزاسشن پوائنٹ 56,975 کے نیچے ہے. اگر مارکیٹ 56,975 کے نیچے رک رہی ہے تو ٹھیک ہے, مارکیٹ پھر ایگزاسٹ کرے گی. نہ صرف ایگزاسٹ کرے گی بلکہ اس کے بعد آپ کے پاس ایک لیول ہے 56,700 کا اور 56,500 کا. یہ بڑے اہم لیول ہیں. اگر ان لیول کو برقرار نہ رکھ پائے مارکیٹ تو پھر مارکیٹ میں پراپرلی ایگزاسشن اسٹیبلش ہونا شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے جی. اور جو ٹریگر میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں انٹراڈے ٹریڈنگ کے لیے آئیڈیل ہیں, ان کو سمجھیے. اب یہ کیسے آئیڈیل ہیں؟ کچھ تو اکیلے اسٹاک انڈیکس کو اتنا کیئر کیے بغیر بھی پرفارم کر رہے ہیں اور کریں گے, مگر انڈیکس آپ کو کیسے سپورٹ کرے گا ایسی صورت میں؟ اس کی مثال دیتا ہوں کہ فرض کرو میں ایک اسٹاک بائی کرتا ہوں, 2,000 بائی کرتا ہوں, اور 2,000 میں بائی کرتا ہوں اس اسٹاک کے ٹریگر پہ کہ یار یہ اسٹاک 20 روپے کے اوپر اچھا ہے, ہم نے بائی کر لیا. اب جب ہم نے 20 روپے کے اوپر اس کو بائی کیا تو اس وقت انڈیکس جو ہے 57,730 توڑ دیتا ہے, اور میں بائی کر رہا ہوں 2,000, تو میں 2,000 کے بجائے 5,000 بائی کر لوں گا کیونکہ مجھے ایک ایڈیشنل سپورٹ انڈیکس سے مل گئی. تو یہ میرا مطلب ہے یہاں بتانے کا کہ ٹریگر بیس انٹری کریں. بے شک اسٹاک اپنی پرفارمنس دے گا, مگر انڈیکس کے ٹریگر کے ساتھ آپ اپنی لاٹ سائز کو گھٹا یا بڑھا سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے.
انٹراڈے ٹریڈر کو اس طرح کی چیزیں سمجھنی اور سیکھنی چاہیے کہ لاٹ سائز کو ایڈ آن وہاں کیا جائے، ایکسپوجر کو استعمال وہاں کیا جائے جب انڈیکس کا ٹریگر ہٹ ہو یا انڈیکس ہمارے مواقفت میں چل رہا ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ میرے خیال میں کل میں نے گروپ پہ بھی یہ بات کہی تھی کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، ہم کوئی انتقامی یا جذباتی، مطلب کسی بھی ذاتی جذبات یا ایموشن جذباتی ہوتے ہیں، تو ذاتی جذبات کو لے کے مارکیٹ میں ٹریڈ نہیں کرتے، نہ کرنا چاہیے. ہم کو مارکیٹ کے جو جذبات ہیں، جس کو سینٹیمنٹ کہا جاتا ہے، جو مارکیٹ کے جذبات ہیں اس کو ذہن میں رکھ کے اپنی ٹریڈز بنانی چاہیے، اپنی لاٹ سائز میں اضافہ یا کمی کرنی چاہیے. اچھا آخر ایک بات اور جو آج میں کرنا چاہ رہا تھا، جو میرے خیال میں ہائی لائٹس میں ہم نے ذکر بھی کیا، وہ سیاسی اور معاشی صورتحال ہے. تو سیاسی اور معاشی صورتحال پر جو تبصرے کی میں نے بات کی تھی، تو وہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں بات یہاں کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ کچھ باتوں کو لے کے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں. جو میں یہ گفتگو اس لیے کرتا ہوں کہ واٹس ایپ گروپوں میں جب میں کچھ ڈسکشنز دیکھتا ہوں تو اس میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا ایکسائٹمنٹ لیول کس بات کو لے کے بہت بڑھ رہا ہے. تو کئی دفعہ وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ غلط کر رہے ہیں، تو میں ایک الرٹ دینے کے لیے اپنی کال میں یہ بات کر دیتا ہوں. جس طرح اگر آپ کو یاد ہو تو طالبان جب امریکہ کو واپس نکلا تھا، امریکہ کا انخلا ہوا تھا، تو اس وقت جو ہماری مارکیٹ میں تیزی بھی ہوئی تھی، ایک آدھ دن کی، 2 دن کی شاید، اور لوگوں کا ایکسائٹمنٹ لیول بہت ہائی ہو گیا تھا. تو اس وقت میں نے اسپیشل ویڈیوز کی تھی. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آئے وہ آپ سے شیئر ضرور کر لوں. تو جس طرح میں نے 2023 کے بارے میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ یہ الیکشن سال ہے، الیکشن نہیں ہوگا، تو اب میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ لوگوں نے پہلے تو پی ڈی ایم کی حکومت کو بہت برا بھلا کہا اور ہومیوپیتھک حکومت کہا. ٹھیک ہے، بالکل کہا، کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا. مگر اس کے بعد جب انڈیکس بڑھنے لگا تو انہی لوگوں کی گفتگو میں نے یہ بھی سنی کہ وہ اچانک معیشت پہ بڑے پازیٹیو ہو گئے. ایسی رپورٹیں بھی نظر آنے لگیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہماری مارکیٹ تو بہت سستی ہے. اچھا، یہ رپورٹیں ایسے وقت پہ کیوں آتی ہیں؟ یہ بات مجھے نہیں سمجھ آتی. یعنی کہ یہ ساری گفتگو اسی وقت کیوں آتی ہے جب لوگوں کا بلیف مارکیٹ کے انڈیکس کو دیکھ کے آ چکا ہے؟ پہلے کیوں نہیں آتی؟ اس وقت کیوں نہیں آتی جب مارکیٹ نیچے ہوتی ہے، جب مارکیٹ مصیبت میں ہوتی ہے؟ ہم تو 2023 کے جون تک بائنگ کرنے کو کہہ رہے تھے جب لوگ تیار نہیں ہو رہے تھے، مان نہیں رہے تھے. تو مارکیٹ اگر اچھی تھی، سستی تھی، جو ریشوز فنڈامنٹل اینالسٹ بتا رہے ہیں کہ آج ایک رپورٹ جی ڈی پی کے حوالے سے تھی کہ جی ڈی پی کے حوالے سے تھی، بہر کچھ رپورٹیں میری نظروں سے گزری، تو اس وقت کیوں نہیں آئی؟ میں اکثر یہ سوچتا ہوں ایسے وقت کیوں آتی ہیں. اب آج کل لوگ جو ہے الیکشن کو لے کے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں. اس پہ میں کھل کے بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ الیکشن پہ بات نہ کی جائے. تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے. مگر میں اپنے انویسٹر کو سیکیور کرنے کی تو پوری کوشش کروں گا، اور وہ میں سیکیور اس طرح کروں گا کہ میں ان سے کہوں گا کہ فالتو کی چیزوں پہ توجہ دینے کے بجائے اس بات پہ توجہ دیں کہ پاکستان کے معاشی حالات کو سدھارنے کی پوری کوشش کی جائے گی. میں اس بات پہ متفق ہوں. میں الیکشن اور یہ اور وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میں ان چیزوں پہ کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہا، نہ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معاشی حالات کو سدھارنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. وہ کیسے ہوگی وہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر بھی آئے گا، وقت بتائے گا. مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میں کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں، پاکستان وہ شریر بچہ ہے جس کو کلاس میں مانیٹر بنا دیا جاتا ہے کہ بھائی تم مانیٹر بن جاؤ تاکہ کچھ شرارت اس کی کم ہو سکے. تو پاکستان کو مدد مل جاتی ہے، پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آ جاتی ہے، مگر اس وقت آتی ہے جب وہ یہ وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے. آئے گی ضرور، کیونکہ پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا. تو پاکستان کا جو معاشی نظام اس وقت ہے وہ ابتری سے بہتری کی طرف آیا ہے. کچھ عرصے پہلے میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اب کھونے کے لیے پاکستان کے پاس کچھ ہے نہیں، تو اب معیشت کو
ریکور ہی کرنا ہوگا. میں بلیو کرتا ہوں کہ ڈالر 270 پہ ضرور آئے گا, 270 کے پاس فلوٹ کرنے کی کوشش کرے گا, اور آئیڈیل ہو جائے گا مارکیٹ کے لیے یا پاکستان کے لیے اگر ڈالر 250 پہ آ گیا. اگر کوئی اس سے نیچے کی باتیں کر رہا ہے تو وہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے, میں ایسا سمجھتا ہوں. تو ان حقائق کو سمجھتے ہوئے ٹریڈنگ کیجیے, ان حقائق کو سمجھتے ہوئے انویسٹمنٹ کیجیے, چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہو, چاہے ریئل اسٹیٹ ہو, کوئی بھی جگہ ہو, ایونیو ہو انویسٹمنٹ کا. ریالٹیز کو دیکھیے, کیونکہ ہم یہاں پر بھائی پیسہ بنانے بیٹھیں, خدا نہ خواستہ ہمارے پاس کوئی ایڈیشنل خرچہ آ جاتا ہے تو حکومت نے کوئی پلان ہمارے لیے نہیں رکھا ہوا ہے, کوئی ہیلتھ پلان نہیں ہے, کوئی ایجوکیشن پلان نہیں ہے. اگر بچے کو یونیورسٹی جانا ہے تو کوئی اس کا حکومت آپ کو ہیلپ نہیں کرنے والی. تو لہٰذا اپنے لیے سوچیے, اور جتنا ہم اپنے لیے سوچیں گے تو مجھ پہ اعتماد کیجیے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اتنا آپ اپنے ملک کے لیے سوچیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, اللہ حافظ.